یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جس کے سر کی قیمت $25 ملین رکھی ہے۔ اس آدمی کی پراپرٹی تھی، وہ نیلام کی جا رہی تھی۔ پوری دنیا میں سے اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے صرف ایک آدمی آیا۔ اس آدمی کو دنیا داؤد ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ سمد خان اور اس کا ایک بھائی تھا امیر زادہ، یہ دو ایسے بھائی تھے جیسے یہاں پاکستان میں اچھو اور شیدے تھی۔ تو اس گینگ نے اس کے اس بھائی کو مار دیا جس کا نام صابر تھا۔ یہ حادثہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کا نام داؤد ابراہیم تھا۔ بقول ایک صحافی کی جس نے کبھی اس نے تو کہا تھا نا، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ یہ ابھر رہا تھا اور حاجی مستان خان اور یہ لالا کریم یہ سارے ڈوب رہے تھے، اور آخرکار یہ سارے ڈوب گئے اور پھر رہ گیا صرف داؤد ابراہیم۔ ایک طرف ڈان، ایک طرف بزنس مین، اور دنیا کے 10 خطرناک ترین آدمیوں میں اس کا تیسرا نمبر تھا۔ اس کا القاعدہ کے ساتھ بھی تھا ایک رابطہ رہا۔ ایک ساتھ تورا بورغار میں اس کی 3 ملاقاتیں ہوئی اس کے ساتھ۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جو اتنے قتل کرتے ہیں، آپ کو خوف نہیں آتا یا آپ کو ترس نہیں آتا؟ تو جملہ سنے اس کا جواب، اس نے کہا جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ایک خوبصورت عورت کے ساتھ۔ داؤد ابراہیم ابھی بھی زندہ ہے؟ زندہ ہے۔ پاکستان کب آئے؟ پاکستان آیا وہ 1993 میں۔ ہمارے لیجنڈ ہیں کرکٹ کے، کون؟ ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی جس کا نام ہے مارخ ابراہیم۔ اچھا، یہ سارا سینیریو میں اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں آیا؟ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی سر، کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ پاور تھی؟ تھی نہیں، ٹھیک ہے، تو لفظ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، آج بھی ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عبداللہ صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ، اور ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ کانٹینٹ اور یہ سیریز اور اس طرح کے پروگرامز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دی بلو ٹو ڈیجیٹل کی سکرینز پر۔ اور یہ پروگرام کا فارمیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہوگا جس میں ہم مختلف سیلیبریٹیز، پولیٹیشینس اور مختلف جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان کی زندگی جو گزری ہوئی ہے یا جو گزار رہے ہیں وہ ساری ڈسکس کریں گے۔ ان کے بارے میں وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے اس پوڈ کاسٹ میں جو آج سے پہلے آپ نے نہ کبھی سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی۔ تو آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے اسٹوڈیوز میں، ایک بڑے طویل عرصے کے بعد، بڑی ریکویسٹ کے بعد، بڑی منت ترلے کے بعد جو لوگوں نے پسند بھی کیا ہمارا پروگرام سے، ایک ہم نے پہلے بھی سیریز کی تھی، اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک پراپر سیریز کرنے کے بعد جب ایک سارا اسکیجول کر لیا تو لوگوں نے پسند کرنے کے بعد اس کو اتنا پیار اور اتنی محبت دی، جس کے بعد کچھ عرصے یہ تھوڑا سا رک گیا، تھم گیا، لیکن یہ معاملہ اب مجھے لگتا ہے تھمے گا نہیں، یہ طوفان اب تھمے گا نہیں، وہ والی بات ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شخصیت میرے سامنے اس ٹائم موجود ہے، دی ون اینڈ اونلی فلم ڈائریکٹر، پاکستان کے مولا جٹ کے رائٹر ناصر ادیب صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا، اور ونس اگین آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہے اور میرے لیے یہ فخر کی بات بھی ہے کہ آج دوبارہ آپ میرے اسٹوڈیوز میں میرے ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی جیلسی بھی ہوگی جی، کیونکہ وہی آپ کے بڑھاپے کے سامنے میری ینگری آ گئی ہے۔ اللہ میں ہمیشہ آپ کو دعا دیتا تھا کہ اللہ آپ کی ینگری اسی طرح سلامت رکھے۔ آپ مجھے کمپیٹ کرنے کے لیے بڑے میچنگ کرتے ہیں، جو کچھ مرضی ہو کر لیں، جیسے مرضی قیمتی گھڑی پہن لیں، سوٹ پہن لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، میک اپ کر لیں۔ مجھے لگا آپ بدل گئے ہوں گے، لیکن آپ ویسے کے ویسے ہیں۔ اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے، اور لوگوں کو آپ کا یہ انداز اور آپ کا یہ بیان، اسی طرح کی جو آپ جس طرح سے تمہید باندھتے ہیں، یہی پسند کرتی ہے آڈینس بھی، اور آپ سے محبت پیار کے جو کہتے ہیں نا بارڈرز نہیں ہیں، بارڈرز کراس کر کے بھی آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں، ان کی محبت کا کرتے تو ہیں۔ خیر میں دینے نہیں دے سکتا سر، جتنی میرے سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے مجھے غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ یا تو میں شیشہ دیکھتا ہوں تو پھر تو ایسی بات نظر نہیں آتی۔ نہیں کیوں؟ لیکن جب میں بات اپنی خود سنتا ہوں نا بعض دفعہ، تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے میری زبان میں۔ کیا بات ہے۔ تو اسی برکت کو لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو کچھ بھی بولوں گا میں یقین کریں یہ اس کی طرف سے عطا ہوتی جائے گی اور میں بولتا چلا جاؤں۔ کیا بات ہے، خوبصورت۔ اللہ آپ کو اسی طرح عطا کرتا رہے، اور آپ ہمارے جو آڈینسز ہیں ان کو محسوس بھی کرتے رہے اور ان کو انٹرٹین بھی کرتے رہے۔ اچھا، میں ایک چیز آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہماری 8 ایپیسوڈز ہوں گی انشاءاللہ منتھ کے اندر، اور کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ بڑھاتے بھی چلے جائیں، لیکن جو وقت آپ کو پتہ ہے اتنا طویل نہیں ہوتا، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت کام ہے، مصروفیت ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا ہی ایک 8 ایپیسوڈ کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی۔ تو آپ لوگوں کو دی بلو ٹو ڈیجیٹل کے تمام پلیٹ فارمز پہ یہ کانٹینٹ ملے گا۔
پیج کو آپ نے فالو کر لینا ہے, یوٹیوب کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے, تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہیں کہ کیا کانٹینٹ لے کے آ رہے ہیں, اور ایسے ٹاپکس ہوں گے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ناصر ادیب صاحب, آج کس شخص کی, کس بندے کی, کس پرسنالٹی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں؟ کون سا سیلیبریٹی ہے, کون سے انڈسٹری میں کام کرتے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آج بتائیں کہ کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں آج. ایک شخص جس کے اندر کئی اشخاص ہیں, ایک شخص جس کی اتنی تہیں ہیں کہ ان کو کھولتے کھولتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ ٹائم ہے یہ میرے پاس بہت کم ہے. ہاں جی, اس شخصیت کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کروں تو کم از کم میں 7 دن بول سکتا ہوں. 7 دن؟ 7 دن, کیونکہ وہ میرے سب سے پسندیدہ شخصیت ہے. جب میں پاکستان فلم انڈسٹری میں انٹر ہوا, آپ کو پتہ ہے میں گھن گرج کے ساتھ انٹر ہوا, اور میں مولا جٹ کا خالق بھی ہوں. تو اس آدمی کا جب میں نے نام سنا, میں آپ کو ایک پروگرام دکھاتا ہوں, میں پھر آپ کو بتاؤں گا, میں پبلک کو بتاتا ہوں کہ میں نے سین کیا دیکھا. اچھا, جس آدمی کے بارے میں بتا رہا ہوں, ٹھیک. اس آدمی کو, یہ بیسیکلی ہندوستان کا آدمی ہے, بمبئی میں پیدا ہوا 26 دسمبر 1955, اور یہ دسمبر کا جو آخری عشرہ ہے نا, آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, اس میں پیدا ہونے والی جتنی بھی شخصیات ہیں جی, وہ ملکی سطح پر تو ہر قیمت پہ مشہور ہوئی ہیں, لیکن ان میں اکثریت انٹرنیشنل لیول پر چلی گئی. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی 26 دسمبر کو پیدا ہوا شخص, بمبئی میں پیدا ہوا, اور اس آدمی کو ایک سٹیج آئی کہ ہندوستان سے اس کو نکال دیا گیا, یا یہ خود چلا گیا. اتنا بڑا ڈان جس کو انٹرنیشنلی آپ کو کہہ لگے اتنا ایکنالج کیا گیا, کہ ایک سٹیج آئی کہ یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جس کے سر کی قیمت $25 ملین رکھی گئی. او مائی گاڈ, یہ کون ہے؟ بتاتا ہوں میں آپ کو, ابھی ایک اور بات سنا لوں پھر اس کا نام بتاؤں گا. کہ میں ایک دم میں نے ٹی وی لگایا, تو ٹی وی پر جو منظر میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اس آدمی کی پراپرٹی تھی وہ نیلام کی جا رہی تھی. اچھا, جس آدمی کا میں ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. باقاعدہ وہ پروگرام میں نے صبح دیکھنا شروع کیا. ٹھیک. بیچ میں پھر میں نے اپنا کام کیا, میں نے کہا پتہ نہیں کب ختم, پھر شام کو دیکھا, شام 4 بجے وہ آدمی اپنی فائلیں اٹھا کر چلے گئے. تحصیلدار بھی تھا, پٹواری بھی تھا, کوئی ڈپٹی کمشنر بھی تھا, آفیسر بھی تھے. ایک پیچھے بلڈنگ تھی کوئی میرے خیال میں 6-7 منزلہ, بہت بڑی, جس کی نیلامی تھی. بالکل ٹھیک. یہ اس آدمی کی ملکیت تھی. بالکل ٹھیک. جو مفرور تھا, جو ڈان تھا. تو پوری دنیا میں 1 مہینہ اشتہار چلتے رہے کہ اس کی پراپرٹی نیلام ہوگی. ہندوستان میں بھی چلتے رہے. وہ سارے آ کر بیٹھ گئے. آپ یقین کریں گے کہ صبح 9 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک پوری دنیا میں سے اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے صرف ایک آدمی آیا. پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں سے. وہ بھی ہندوستان سے نہیں آیا, امریکہ سے نہیں آیا, میکسیکو سے نہیں آیا, سسلی سے نہیں آیا جہاں یہ بڑے بڑے ڈان رہتے, پتہ نہیں کہاں کا. کوئی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک تھا جہاں سے ایک آدمی نے انٹرسٹ کیا کہ میں اس پراپرٹی کو لینا چاہتا ہوں. اوکے. لیکن تحصیلدار نے یہ کہہ کر اس کو بند کر دیا کہ اس سے نیلامی نہیں ہو سکتی. واہ. لہٰذا وہ پراپرٹی آج بھی اس شخص کی ملکیت ہے. آج 2025 اس آدمی کو دنیا داؤد ابراہیم کے نام سے جانتی ہے. او مائی گاڈ. داؤد یہ کس کی کہانی لے آئے ہیں آپ؟ ایک طرف ڈان, ایک طرف بزنس مین, ایک طرف سمگلر, ایک طرف ڈرگسٹ, ایک طرف اسلحہ فروش, ایک طرف ٹیررسٹ. اس کے اوپر کتنے ہی الزامات لگے, اور دنیا کے 10 خطرناک ترین آدمیوں میں اس کا 3را نمبر تھا. او مائی گاڈ. یہ تھا داؤد ابراہیم. یہ اگر آپ اس کی لائف ہسٹری دیکھیں, ابراہیم کاسکر نام کے آدمی کے گھر یہ پیدا ہوا. امینہ بی بی اس کی والدہ کا نام تھا, گھریلو عورت تھی. ٹھیک. تو اس کی بہنوں کا تو مجھے نہیں پتا, جو میرے پاس معلومات ہیں یہ 2 بھائی تھے. جو بڑے بھائی کا نام ایک جگہ صابر لکھا ہوا ہے, ایک جگہ شبیر لکھا ہوا ہے. لیکن جو ایک صحافی نے مجھے تصدیق کی, اس نے کہا کہ اس کا نام شبیر نہیں تھا, صابر تھا. اینی ہاؤ, ٹھیک, صابر کہہ لیں, شبیر کہہ لیں, بڑا بھائی تھا ان کا. بالکل ٹھیک. انتہائی سمجھدار, انتہائی دھیما, اور پبلک ریلیشن کا ماسٹر آدمی. اوکے. اور یہ اس سے چھوٹا تھا, اس کا داؤد جو تھا اس سے چھوٹا تھا. اچھا. لیکن جتنا وہ سافٹ تھا یہ اتنی ایروگنٹ تھا. داؤد ابراہیم. جتنا وہ صابر تھا نام کے حساب سے, یہ اتنا ہی بے صبرا تھا. اوکے. جتنا وہ دوسرے دنیا سے تعلقات رکھ کے ان کی رسپیکٹ کرتا تھا, عزت کرتا تھا, یہ ہر آدمی کو
کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا اور ہر آدمی کو یہ اپنا دشمن بھی سمجھتا تھا. بالکل ٹھیک. اب اس آدمی کو بالکل شریفانہ زندگی گزر رہی تھی اس کی. اچھا. اس کے باپ پولیس آفیسر تھے, ان کو نکال دیا گیا. کیا تھے؟ ایس ایچ او تھے, کانسٹیبل تھے, ڈی ایس پی تھے؟ آفیسر لکھے تھے, اتنا مجھے نہیں پتا کیونکہ وہاں جو عہدے ہیں نا ہمارے پاکستانی نہیں ہوتے. اچھا. وہاں کمشنر ہوتے ہیں, ہائی کمشنر ہوتے ہیں, کانسٹیبل بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہرحال پولیس آفیسر تھے وہ, ان کو نکال دیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. ان کو نکالا کیوں گیا؟ شاید اس لیے نکالا گیا کہ جو پولیس آفیسر اوپر کے فون نہیں سنتے, جو صرف قانون کو دیکھتے ہیں, وہاں ہماری تیسری دنیا کے اندر ان کا رہنا عزت سے بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا. ان کی ترقیاں بھی رک جاتی ہیں, اکثر معطل کر دیے جاتے. کیوں کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پتہ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو اپنے علاقے پہ اپنی مرضی کے آفیسر لگواتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے ان سے کام لیتے ہیں. جو کام نہیں کرتے ان کے یا ٹرانسفر کروا دیتے ہیں یا معطل کروا دیتے ہیں. اس کا باپ جو تھا اڑ گیا, ضدی تھا, اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا, اس کو معطل کر دے گھر بھیج دیا گیا. بالکل ٹھیک. یہ حادثہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کا نام داؤد ابراہیم تھا. اوکے. اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کا بدلہ لیا. سب سے پہلا بدلہ اس نے اپنے باپ کا لیا. اوکے. جب اپنے باپ کا بدلہ لیا 1970 کی بات ہے, اس وقت اس کی عمر ہو گئی 15 سال. ٹھیک ہے, ہم یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ کیوریوسٹی ہے کہ داؤد ابراہیم پیدا کہاں ہوا؟ بمبئی میں. اور کس جگہ پہ رہا؟ بچپن کیسا تھا؟ یہ بمبئی میں تھا. اس کے علاقے کا تھا مجھے نام نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ پورے بمبئی کا یہ مالک تھا. اگر اس کے بارے میں ایک بڑا ڈائلاگ مشہور ہے, اور وہ سٹائل میرا ہے جو اس نے ڈائلاگ بولا ہے, کہ آپ کو پتہ جو ڈان ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کے علاقے کو برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جس وقت یہ ڈان بنا نا, اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اپنے باپ کا بدل لینے کے بعد, پھر یہ قتل کرنا شروع ہو گیا. اچھا. اس میں کیا ہوا, اس کو شوق تھا پیسہ کمانے کا بیسیکلی. ٹھیک ہے. اس کا جو مائنڈ ہے جس کا نام داؤد ابراہیم ہے, وہ ایک بزنس مین تھا. ٹھیک. اس کے اندر یہ تھا کہ پیسہ کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور اس نے پیسہ بنا کے پھر دکھایا, اور پوری دنیا آج دیکھتی ہے, اور پوری دنیا میں دکھایا. تو اس وقت اس کو جو سمجھانے والا تھا نا, وہ اس کا بھائی تھا جس کا نام صابر تھا. ٹھیک. وہ اسے منع کرتا تھا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. یہ قابو نہیں آتا تھا, ادھر لڑ گئی, ادھر لڑائی کر لی, ادھر کر لی, ادھر کر لی, ادھر کر لی. اس دور میں, جس دور میں یہ ابھر رہا تھا, تو بمبے کے اوپر جو راج تھا وہ تھا لالا کریم, ٹھیک, حاجی مستان خان, ٹھیک, اور ایک ہندو تھا, اس کا بھی نام ہے, وہ بھی بڑا مشہور تھا. بشنوئی گروپ آج کل بھی بڑا مشہور ہے. بشنوئی گینگ آج بھی سلمان خان کو دھمکیاں, اور کپل شرما کے کیفے کے باہر فائرنگ, اور وہ بڑا سین ابھی بھی بہت ایکٹیولی بہت ایکٹیو ہے. میں ابھی گیا ہوں کینیڈا, تو وہاں باقاعدہ بشنوئی گروپ جو ہے اس کا وہاں پورا ایک ہولڈ ہے. اچھا, آپ نے یہ نوٹس کیا؟ ہاں, وینکوور میں. لیکن وہاں کے یہاں کا فرق یہ ہے کہ یہاں جو ڈان ہوتے ہیں وہ سر عام بھی پھرتے ہیں یا گلیوں میں فائرنگ کر دیتے ہیں. اب تو یہاں پر ڈان بھی, لیکن وہاں یہ ہے کہ ان ڈان کو کچھ نہیں کہتے. وہاں ان کا لا یہ ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ وہ ایک دوسرے کی دشمنی کرتے ہیں. اچھا. مثلا آپ ڈان ہیں, میں ڈان ہوں, ہماری آپس میں قتل و غارت بھی ہوگی, پولیس سے کوئی لینا نہیں, ہمارے بے شک جو مرضی کرے. اچھا. ہاں, لیکن شریف آدمی کو باہر آ کے تنگ نہیں کرنا, آپس میں جو مرضی کرتے ہیں, آپس میں جو مرضی ہو کریں. وہ انڈر گراؤنڈ ہی ہوتے ہیں. تو بشنوئی گروپ میں کئی وہاں جو مسائل ہوتے ہیں, جیسے ایک سکھ قتل ہوا, وہ بشنوئی کے نام لگا, اور بھی بڑے مرڈر ہوئے وغیرہ. تو یہ صابر اس کو بہت سمجھاتا تھا کہ یار ایسا نہ کرو, یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کے اندر وہ جو بغاوت تھی وہ قائم رہی, وہ ریونج کی اور آگے بڑھنے کی. تو اس میں کیا ہوا کہ اس نے 2-3 پٹھان گروپ کے ساتھ, ایک سمد خان اور اس کا ایک بھائی تھا امیر زادہ, اس کا آگے عالم زیب کے پتہ نہیں کیا نام ہے, سمد خان کا مجھے کنفرم ہے. ٹھیک. یہ 2 ایسے بھائی تھے جیسے یہاں پاکستان میں اچھو اور شیدے تھی, یا حنیفہ اور بابا تھے, 2 بھائی. اوکے. حنیفہ اور بابا اور اچھو اور شیدے, یہ وہ بھی 2 بھائی تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی بڑا خوف تھا. وہ بھی, یہ دونوں بھائی جوڑا جو تھا, یہ بدے ہاتھ چھٹ بھی تھے, اور بات بعد میں کرتے تھے, گولی پہلے مارتے تھے, اور کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے. نڈر. وہ سمد خان جو وہ اس کا بھائی تھا نا, وہ بڑا ٹف ٹائم دیتے تھے داؤد ابراہیم کو. اچھا. اور کیونکہ ان کو وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے تھے, اور بائک پہ وہ پھرتے تھے. ٹھیک. اور ان کے بائک کے ساتھ جو سائرن سے ایک چھوٹا سا لگا ہوتا تھا, تو وہ جب سماد خان وغیرہ جاتے تھے نا, تو لوگ اس سائرن کو, جو ساؤنڈ کو سن کے سمجھ جاتے تھے دلیپ کے وہ بیٹے تھے کہ یہ اب آ رہے ہیں, اور وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے.
وہاں سے رفو چکر ہو جاتے رفع تھے. چکر ہو جاتے تھے اور راستہ صاف ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس گینگ نے اس کے اس بھائی کو مار دیا جس کا نام صابر تھا. اوکے. بس اس کا مرنا تھا اور پھر اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو گیا کہ اب بمبئی میں راج ہوگا تو صرف داؤد راج ابراہیم ہوگا کا تو ہوگا. صرف داؤد ابراہیم کا. کوئی ڈان، کوئی بدماش، کوئی گینگسٹر میں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک. اور اس کے بعد اس نے ایک ایک کو مارنا شروع کیا، ایک ایک کو، اور چن چن کے مارا. کسی کو پولیس کے ذریعے مروا دیا، کسی کو کسی ذریعے مروا دیا. پیسے آنے شروع ہو گئے، اپنے کارکن بنانے شروع کیے، ممبر بنانے شروع ہوئے، اور ایک قسم کا ڈیتھ اسکواڈ بناتا تھا وہ. اوکے. اور اس کا یہ 2 ڈائلاگ بڑے کمال ہیں. ہاں. اب آپ اس بات پہ آ رہے ہیں کہ جہاں پر اس کے باپ کو نکالا تھا اور اس کا بدلہ اس کے دل میں جو ہے جاگا تھا کہ یار اب میں دیکھو کیا کرتا ہوں. اور وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا پھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا کہ اسے مطلب کسی نے کہا کہ آپ یہ علاقہ ہمارا ہے، آپ اس علاقے میں کیوں ہیں؟ اچھا. اس نے کہا داؤد ابراہیم جہاں کھڑا ہو جاتا وہ علاقہ اس کا ہو جاتا. اوکے. اور یہ ایک دن میں ثابت کروں گا. اور پھر اس نے ثابت کیا. حاجی مستان خان بھی گیا، لالا کریم بھی گیا، صمد خان بھی گیا، جتنے جو سامنے آنے والے تھے وہ بھی گئے. پھر اس کے بعد چھوٹا راجن اس کی زندگی میں آیا. چھوٹا راجن تھا، یہ پہلے ایک دوسرے کے مخالف تھے. اچھا. اور یہاں تک تھا کہ کہتے ہیں کہ چھوٹے راجن نے، مشہور ہے کہ اس نے داؤد ابراہیم کو تھپڑ بھی مارا تھا. اور داؤد ابراہیم کو اس کی وہی دلیری یا بہادری پسند آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہو. اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے. اور پھر یہ سیکنڈ کمانڈ میں رہا چھوٹا راجن. ٹھیک ہے. مطلب 2IC. ہاں جی. جو ایک اور آدمی تھا جس کا نام چھوٹا شکیل ہے، بڑا مشہور نام ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. بالکل ٹھیک. وہ آپ یوں سمجھ لیں اس کا ADC تھا یا پرائیویٹ سیکٹری ٹائپ آدمی تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو مرڈر کا کام کرنا ہے، قتل کرنا ہے، کسے کیا کرنا ہے، وہ چھوٹا راجن کرتا تھا. ریکی شیکی یہ معاملات سب پورے وہ دیکھتا تھا، لے کر آتا تھا. تو اس طریقے سے یہ اس کا سفر جاری رہا. اور ایک شخص ایک سے آیا اس کو، اسے ملایا اس نے کہ تم یہ جو علاقہ ہے نا اسے چھوڑ دو، اور تم یہ میرے جو ٹف ٹائم دیتے ہو تو کس برتے پہ دیتے ہو؟ کون ہے تمہاری پشت پر؟ اچھا. تو اس نے کہا میری پشت پر حاجی مستان خان ہے. اچھا. اب حاجی مستان خان اس وقت لاسٹ ایک آدمی رہ گیا تھا اس کی نظر میں. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا. کہتے ادھر آؤ. بلایا، اٹھایا، یوں کھڑکی تھی صاحب، کھڑکی کے پاس لے گیا، کھڑکی کھولی، کہتا نیچے دیکھو. اب نیچے دیکھو تو نیچے 8-7 منزلہ اوپر تھا. اچھا. تو نیچے گیٹ پر ایک آدمی کھڑا ہوا. کہتے سے پہچانو کون ہے؟ تو اس کا رنگ اڑ گیا، وہ حاجی مستان خان تھا. اوکے. وہ گیٹ پہ گیٹ کے اوپر کھڑا کیا، انتظار کر رہا. اور اس نے کہا کہ میں اسے اندر کہوں گا تو آئے گا، ورنہ یہ اندر نہیں آ سکتا. اور اس نے اندر نہیں آنے دیا. وہ حاجی مستان خان کی زندگی کی آخری اپیئرنس تھی کسی انسان کے نظر میں. اس کے بعد اس آدمی نے اس کے قدم پکڑے، اس سے معافی مانگی، اور حاجی مستان خان تھا وہ ختم ہو گیا. حاجی مستان خان نے اس سے پہلے بہت کچھ کیا، بڑا پیسہ کمایا، لیکن یہ ابھر رہا تھا. اور حاجی مستان خان اور یہ لالا کریم یہ سارے ڈوب رہے تھے. اور آخر کار یہ سارے ڈوب گئے، اور پھر رہ گیا صرف داؤد ابراہیم. اب داؤد ابراہیم کی دہشت گرد میں نے جیسے آپ کو پہلے بتائی کہ جب وہ مفرور ہوا اور اس کے اوپر کیس بنے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ سمگلنگ بھی کرتا تھا وہ ہر قسم کی. کس قسم کی؟ اسلحے کی سمگلنگ وہ کرتا تھا، سونے کی سمگلنگ وہ کرتا تھا، ہیرو کی سمگلنگ وہ کرتا تھا، چھوٹے آرمز جو ہیں ان کی سمگلنگ وہ کرتا تھا. کون سی چیز ہے جس کی سمگلنگ اس نے نہیں کی؟ ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس کا مال آ رہا تھا تو ایک پولیس آفیسر آیا، میں اس کا نام بھول گیا، ہندو تھا، بہت بہادر. اور اس کو جب چارج دیا گیا ایئرپورٹ کا، تو آپ کو پتہ وہ کسٹم کا وہ جو آفیسر ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں سارا سامان، اور پھر وہ کلیئرنس دیتے ہیں تو آگے مال جاتا ہے. تو وہ جب آیا نا تو اس کے بارے میں بڑی تعریف سنی. تو وہ ایک آدمی جو اس کا آفیسر تھا تو اس نے اس کو بھیجا. وہ ینگ لڑکا تھا، بڑا بہادر. میری طرح کا نہیں، میری طرح کا، آپ کی طرح کا نہیں. آپ کی طرح کا تو ینگ بہادر ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آگے آپ کاؤ بائے ہو سکتے ہیں، کسی کلب میں جانا ہے، ڈانس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن جتنے لڑن مرن کی گل ہوئے. کیا بات ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ دیکھیں تو آج تم نے جانا ہے، تمہارا پہلا دن ہے، تو سب کچھ چیک کرو. تو جس پر DIO نا لکھا ہو
पेटी के ऊपर, कार्टन के ऊपर या कंटेनर के ऊपर, उसको छोड़ देना, उसको चेक ना करना, उसको चेक नहीं करना। अच्छा। कहते जी क्यों? कहता मैं कह रहा हूँ जिस पर DI लिखा आपको समझ नहीं आई? कहता नहीं, कहता दाऊद इब्राहिम, तो वो कहता उसी के लिए तो मैं आया हूँ, मेरे तो मिशन ही ये है कि वो कि पकड़ना है। मैंने उसका माल स्मगल नहीं आने देना। कहता मेरी बात सुन, ऐसा ना करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अच्छा। उसने कहा नहीं। वो गया और वो कंटेनर से माल उतरने लगा, जिस पर DI लिखा हुआ था जो दाऊद इब्राहिम का माल था, उसने कहा इसको एक एक तरफ करते जाओ। अच्छा। अब जो वो आदमी था ना वो पास जो माल वसूल कर रहा था, हाँ दाऊद इब्राहिम का आदमी, तो उसने कहा शायद नए आए हो। नवा आया है सोने। हाँ, वो बात उन्होंने भी यही किया, नवा आया सोनिया। उसने कहा हाँ मैं नया हूँ, लेकिन आपका आदमी तो पुराना है ना, तो इसको बताऊंगा ना कि अब नया आदमी आ गया है, ठीक है। तो ये सिलसिला नहीं चलेगा। अच्छा। तो उस आदमी ने उसे कहा देखो मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ। कहता यार मैंने आपको बताया नहीं, ये मेरे ऑफिसर ने भी मुझे समझाया है। कहता आपकी समझ में नहीं आई बात? कहता नहीं। तो वो जो था ना एक असिस्टेंट साथ खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये नहीं मानेगा सर, आप इस तरह करें कि ये माल इसको पकड़ने दे, कोई बात नहीं, दाऊद को क्या फ़र्क पड़ता है, इसको इतना माल जाता है तो पकड़ वो लेते। इतने से माल से क्या फर्क हाँ। पड़ेगा, ठीक है पकड़ लें। वो कहता है ठीक है, तुम कहते हो मैं पकड़ लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर इसने माल ना छोड़ा तो कल तुम इसी जगह पर आना, बहरे हिंद में इसकी लाश नजर आएगी आपको कल। ये खौफ। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने कहा कोई परवाह नहीं, कह दो इब्राहिम को। और सर अगले दिन तो पूरी दुनिया ने देखा कि बहरे हिंद में एक लाश तैर रही थी और वो उस कस्टम ऑफिसर की लाश थी। उसके बाद दाऊद इब्राहिम का माल किसी ने रोका नहीं, क्योंकि ठीक है? किसी को अपनी जिंदगी हर आदमी को जिंदगी प्यारी होती है, हर आदमी को जिंदगी चाहिए होती है। और दाऊद इब्राहिम की दहशत का ये आलम था कि मार्केट में, हिंदुस्तान की मार्केट जब ख़ास तौर पे सराफा मार्केट जिसे कहते हैं, यहाँ सोना बिकता है, उसका भाव दाऊद इब्राहिम खोलता था। मार्केट खोलना जिसे कहा जाता है, किसी की जरूरत नहीं होती थी। मसलन उसने खोला है मार्केट के, आज जो सोना है ये 4050 रुपये में सेल होगा, खरीद बेचा जाएगा। ठीक है जी। और ये ख़रीदा जाएगा 4000 पूरे में। ठीक है, ये रेट खोल दिया। ठीक है। अब जनाब ख़रीदने का रेट खोल दिया और बेचने का भी रेट खोल दिया। और मार्केट में फ़ोन कर दिया तुम्हारे पास कितना सोना है? हाँ। उसने बताया कि मेरे पास 200 किलो है। ठीक है। ये 4000 में मेरा हुआ। कहते जी ठीक है। जितनी दुकानें थी सबका सोना उसने उस 4000 भाव में कहा ये मेरे नाम कर दो। उन्होंने मेरे नाम कर दिया। अच्छा। तो कोई पेमेंट नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद खरीदने की बारी है, अब सोना सारा तो उसके पास है। हाँ। और लोग आए 4050 में ख़रीदने। उसने कहा नहीं। उन्होंने पूछा सर वो लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। कहता है 4100 में बेच दो। अच्छा। बेच दिया। कहता अब उसका जो ऊपर प्रॉफिट है वो मुझे भिजवा दो। सोना उनका, प्रॉफिट दाऊद इब्राहिम का। इस तरीके से उसने पैसा कमाया। और उस दौर में बम्बे में एक साफ़ी के बकौल उसकी जो सालाना प्रॉफिट होता था वो 2000 करोड़ से ज़्यादा होता था। सालाना 2000 करोड़ सालाना प्रॉफिट। तो उसका रियल कारोबार भी था, रियल स्टेट का भी, इस प्रॉपर्टी में भी कारोबार था। और आज जिस दाऊद इब्राहिम को आप डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में कोई शहर बड़ा ऐसा नहीं है जहाँ उसका होटल नहीं है, जहाँ उसके स्टोर नहीं है, जहाँ उसके कंटेनर नहीं जाते, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। कोई ऐसे नहीं है। 2023 में एक खबर छपी 18 दिसंबर को कि दाऊद इब्राहिम को उसके घर में जहर दे के मार दिया गया। अच्छा। वो खबर छपी जनाब, सारे चैनलों ने। ये कोई मामूली खबर तो होती नहीं, ये जंगल की आग की तरफ है। नहीं, जिस आदमी के सर की कीमत $25 मिलियन हो तो उसकी ये खबर मौत की कोई मामूली खबर तो नहीं थी। दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है? जिंदा है। आप क्या समझते, मर गए? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, जिंदा है। उसकी डेथ की कोई तस्दीक नहीं। छोटे राजन ने, हाँ शकील आया, फिर छोटा शकील, उसने आकर लाइव ये कहा कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है,
یہ سب غلط بات ہے. اور جب بھی اس کی سالگرہ آتی ہے, اس کی 26 دسمبر کو سالگرہ تھی, ٹھیک, جب بھی سالگرہ آتی ہے تو اس قسم کی افواہیں اڑائی جاتی ہیں کہ ان کو مار دیا گیا, ان کو پکڑ لیا گیا, ان کو گرفتار کر لے, کہ کچھ بھی نہیں, وہ اپنے گھر میں ہے. اور ہم 26 دسمبر کو ان کی بھرپور طریقے سے حسب عادت حسب روایت سالگرہ منائیں گے. آل رائٹ, اور وہ سالگرہ منائی گئی. ٹھیک. اب اس داؤد ابراہیم کو ہندوستان نے اس کو کرنے کے لیے کہ ہندوستان میں مسلم ایک آدمی ہے جس کا کنٹرول ہے پورے بمبے کے اوپر, اچھا, کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی, کسی پولیس آفیسر کی, کسی پولیٹیشینز کی, کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو داؤد ابراہیم کو قبول نہ ہو. اچھا, اور سب لوگ کیونکہ اس نے پولیس بھی اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی, پے رول پہ ہوتے تھے اس کے بڑے بڑے پولیس آفیسر, ٹھیک, کسٹم والے بھی پے رول پہ ہوتے تھے, پولیٹیشین بھی پے رول پہ ہوتے تھے, اور جتنے بھی لوگ ارد گرد کے جو کسی بھی ڈان کو یا کسی بھی جرائم پیشہ آدمی کو قابو کرتے ہیں, وہ سب اس نے اپنے پے رول پہ رکھے ہوئے تھے. آل رائٹ. اور اس وقت اس کی 86 میں تقریباً جو ڈیتھ اسکواڈ تھا اس کا, جو ایسے ممبر تھے, ان کی تعداد 5000 کے قریب تھی. 5000 ممبر تھے. 5000 وہ ممبر تھے جن کو جب یہ کہتا تھا نا, فرض کرو کہ تم نے آج 10 آدمیوں کو قتل کرنا ہے, تو وہ 11 کرتے تھے. ان میں ہر آدمی اتنا وہ تھا, اور وہی اس کا وہ جتھا تھا, وہی اس کے ممبر تھے, جس کو آپ انڈر گراؤنڈ بھی ممبر کہہ سکتے ہیں, انڈر ورلڈ جس کو کہتے ہیں, کہ جس سے ہر ایک کو خوف تھا اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. اس کے سامنے بڑے لوگ لائے گئے, بڑوں نے سار اٹھانے کی کوشش کی, لیکن جب تک داؤد ابراہیم رہا بمبے میں, کوئی ڈان نہیں اٹھ سکا. اس کے وہاں سے جانے کے بعد وہ 1986 میں وہاں سے دبئی شفٹ ہوا. اچھا. اس کے بعد پھر یہ چھوٹے چھوٹے گینگ ابھرنا شروع, جس میں پھر بشنوئی گروپ جو ہے وہ بھی ہوا, اور لوگ بھی آئے. لیکن جب تک داؤد ابراہیم رہا وہاں کوئی نہیں ہوا. اور آپ کی اطلاع کے لیے, آج بھی ہندوستان کا سب سے بڑا ڈان جو ہے وہ داؤد ابراہیم ہے. اسٹل. واہ. اس دوران وہ پاکستان بھی آیا. پاکستان کب آئے؟ پاکستان آیا وہ میرے خیال میں 1993 میں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, داؤد ابراہیم کا ایک ڈائلاگ پہ جو وہ علاقے کو سنا ہے نا, علاقے والا, جہاں میں قدم رکھ دوں. جی. ایک اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جو اتنے قتل کرتے ہیں, ہاں, آپ کو خوف نہیں آتا یا آپ کو ترس نہیں آتا؟ تو جملہ سنے اس کا جواب. اس نے کہا, جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ایک خوبصورت عورت کے ساتھ زندگی گزاری, ایک رات گزاری. یہ سیٹسفیکشن لیول تھا. سیٹسفیکشن لیول تھا, یہ نشہ تھا قتل کا. لیکن یہ اس کی یہ بات ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کچھ کیا ہو اس کو قتل کرنا, ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی قتل کر دینا, مطلب دل کیا. تو یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے؟ نہیں, اس نے دل کیا کی بات نہیں. اس نے کسی شریف آدمی کو اس آدمی نے قتل نہیں کیا. اس کی پاپولیرٹی کی, اور اس کے خلاف جو گواہی نہیں ہوتی تھی, اور جو کوئی بمبے میں کوئی جائیداد خریدنے نہیں آیا تھا, کوئی تو وجہ تھی نا. وہ جو بلڈنگ تھی نا, اس بلڈنگ میں ان لوگوں کو اس نے جگہ دی تھی جو فٹ پاتھ پر بمبے کی سوتے تھے, مسلمان. اوکے. بیٹیاں جوان تھیں, ساتھ بیوی ہوتی تھی, بچے ہوتے تھے, جگہ نہیں تھی, فٹ پاتھ پر. کتنے بچے تھے کن کے؟ داؤد ابراہیم کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ایک بیٹی جو ہے ان کی, وہ میں ادھر بعد میں آتا ہوں کہ اس کا تعلق ایسا ہے. ایک بیٹی اس کی, ہمارے لیجنڈ ہیں کرکٹ کے, ان جیسا بیٹسمین ابھی آیا نہیں کوئی. کون؟ جاوید میاں داد. اچھا, جاوید میاں داد. ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی جس کا نام ہے مارخ ابراہیم. یہ اس میں سچائی ہے؟ جی بالکل سچائی ہے, 100% سچائی ہے. اور کراچی میں شادی ہوئی. اور ایک بیٹی جو ہے ان کی, مہرین کا نام ہے, اس کی شادی لندن میں ہوئی ہے, ایوب نام کے لڑکے کے ساتھ. وہ وہیں کا نیشنل ہے, بمبے, اپنا لندن کا. اچھا. تو بیٹا جو ہے وہ معین اس کا نام ہے, وہ اکلوتا بیٹا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور اس کی شادی اس نے امریکہ میں کی ہے, وہ امریکن بیس لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, داؤد ابراہیم کا تعلق جو تھا نا وہ شوبز کے ساتھ بھی تھا. ہاں, بڑا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالی ووڈ میں بہت اثر و رسوخ تھا, اور پورا ایک لابنگ تھی. پھر یہاں بھی تھا, اور کرکٹ کے بھی بہت شوق تھا ان کو. اچھا. تو شوبز میں تو یہ جو اتنے گینگسٹر تھے نا,
یہ سارے ایک دور میں آئے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دور تھا 1980 کا، جب اس وقت پاکستان کی فلمیں بہت عروج پہ تھی، جی، جس میں مولا جٹ بھی ریلیز ہوئی اور شیر خان اور شعلے اور اس قسم کی بڑی بڑی فلمیں. تو ہوا یہ کہ وہاں انڈسٹری پر زوال آیا، سن میں ٹوٹنا شروع ہو گئے. تو وہاں کے لوگ گئے، مسز اندرا گاندھی تھی یا منموہن سنگھ، تو مجھے یاد نہیں کوئی تھا، کہ یہ حالت ہوگی تو خدا کے لیے ہمارے سینما کو بچائیں، ہمیں پیسے دیں. اچھا، اس نے کہا پیسے تو ایک پیسہ نہیں دے سکتا، آپ کل چلے جائیں، کل سے آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایسے اٹھے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ 1980 کی بات. پیسے بھی نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ کل سے آپ کی انڈسٹری بوم کر جائے گی. کہتی آپ چلے جائیں. وہ بڑے مایوس ہو کہتے سر ہمیں کچھ پیسے دے. کہتا میں نے کہا نا کہ کل جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کو پیسے ہی پیسے مل جائیں گے. وہ چلے گئے. اچھا، اگلے دن اخبار میں آیا، اس وزیر خزانہ کا بیان آیا کہ جو بھی شخص بمبے کی فلم انڈسٹری میں پیسہ لگائے گا 10 سال تک اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ پیسہ کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا. وہ جتنے ڈان تھے، حاجی مستان خان، لالا کریم، فلاں، انہوں نے جب ٹھگ ٹھگ فون ہر ڈائریکٹر کو کرنا شروع کیا میرے لیے فلم بناؤ، واہ، وہ ادھر میں بناؤ پڑاؤ. وہ فلمیں ہندوستان کی اس دور میں فلمیں زیادہ سے بنتی تھی 100 کروڑ میں، مثلا 80 کروڑ میں بن گئی. بڑی مہنگی فلم بنتی تھی 80 کروڑ میں، ورنہ 60 کروڑ 50 کروڑ اتنے میں فلم بنتی تھی. جب یہ لوگ آئے تو جناب فلمیں بننی شروع ہو گئی 200 کروڑ 300 کروڑ 400 کروڑ پھر 500 کروڑ. تو اس دور میں پھر یہ جو جتنے ڈان تھے جن کا یہ پیسہ وائٹ کرنے کے لیے ان کو کھلا میدان مل گیا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا نا کہ 10 سال تک پوچھا بھی نہیں جائے گا کہاں سے پیسے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ سارا ہو گیا. تو وہ ایکٹر جو 25 لاکھ لیتے تھے وہ کروڑ لینا شروع ہو گئے، پھر 2 کروڑ لینا شروع ہو گئے، پھر 10 کروڑ لینا شروع ہو گئے. اور آج تک وہ انڈسٹری قابو نہیں آ رہی. وہ ایسا چسکا پڑا یہ ایسے لوگوں کو جو انڈر ورلڈ کے لوگ تھے. کیوں کہ پھر اس راستے سے پھر ان کی دوسری بھی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں. بالکل ٹھیک. تو اس نے جب پولیٹکس میں قدم رکھا حاجی مستان نے اور تقریر کرنے لے تو اس کی تقریر کرنے کے لیے دلیپ کمار صاحب بھی آئے. اوکے، اچھا. اور لیکن وہ بدقسمت سے الیکشن نہیں جیت سکے. وہاں سے پھر وہ اتنے میں داؤد ابراہیم آ گیا اور اس نے ویسے اس کو ناک آؤٹ کر دیا. ٹھیک. تو ان کا بھی بمبے کی فلم انڈسٹری سے بہت گہرا تعلق رہا. انہوں نے پیسے بھی لگائے اور انہیں اپنے حساب سے فلمیں بھی بنوائیں. اور کرکٹ کے اندر ان کی خاص طور سے دلچسپی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میچ فکسنگ کے ماسٹر تھے، پیسہ بنانا ان کو آتا تھا. تو انہوں نے وہ ایک دفعہ اس نے احمد آباد میں یا کوئی میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا، تو وہاں انہوں نے پیسے لگائے. پتہ کتنے؟ 500 کروڑ. 500 کروڑ ایک میچ پہ؟ ایک میچ کے. اور پتہ رزلٹ کیا ہوا؟ کیا؟ ہار گئے سب. اور اس سے پھر انہوں نے میچ فکسنگ شروع کی کہ اب میں نے یہ پیسہ واپس کیسے لینا ہے. اوکے. تو پھر جناب یہ جتنے کرکٹر تھے سب کو خریدا انہوں نے. ٹھیک. A to Z کو. وہ خاص طور پر افریقہ کی ٹیم ہو، آسٹریلیا کی ٹیم ہو، لندن کی ٹیم ہو، پاکستان کی ٹیم ہو، تو اس میں کی جو پلیئرز ہوتے تھے ان کو خرید لیتے تھے، باقی کو نہیں خریدتے تھے. تو وہ میچ کو اس کی مرضی کے مطابق کر دیتے تھے. لہٰذا جو فیوریٹ ٹیم ہوتی تھی جس کا ریٹ ہوتا تھا مثلا 100 کے ساتھ 50 روپے یا 100 کے ساتھ 10 روپے، اس کے مخالف جو ٹیم ہے اس کا ریٹ ہے مثال 100 کے ساتھ 2000، تو اس پر یہ 500 کروڑ لگا دیتا تھا. اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ میچ جو ہے یہ تو جیتنا ہے، اس نے ہارنا ہے جو فیوریٹ ٹیم ہے. تو اس طریقے سے اس نے اس سے بھی بڑا پیسہ کمایا میچ فکسنگ میں بھی. اچھا. پھر جس وقت وہ ہندوستان سے مفرور ہوا ہے. مفرور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مفرور ہونے جو یہ لوگ بتاتے ہیں مبینہ طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر الزام لگا کہ وہ ٹیررسٹ ہے. کچھ واقعات ایسے ہو گئے وہاں. اچھا. کہ جو اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے کیونکہ اس کا نام چونکہ پوری دنیا میں چلا گیا اور اس کی پیسہ بھی اس کے بڑا مشہور تھا، تو اس کا القاعدہ کے ساتھ بھی جو تھا ایک رابطہ رہا. اسامہ بن لادن کے ساتھ تورا بورا غار میں اس کی 3 ملاقاتیں ہوئیں اس کے ساتھ بقول ایک صحافی کے. اوکے. اس میں اس نے اسامہ بن لادن کو پیسے دیے یا اسلحہ دیا، کیونکہ اس کے بعد جس وقت یہ دبئی گیا ہے، اس سے پہلے یہ سونے کی سمگلنگ ہوتی تھی، ہیرو کی سمگلنگ ہوتی تھی. جب دبئی کا پہنچا یہ تو دبئی جا کر اس نے پھر سونے کی خاص طور سے کی
اور پھر اسلحے کی سمگلنگ کی. اور میرا جہاں تک خیال ہے تورا بورا میں اس کے جانے کا مقصد یہی تھا کہ انہیں اسلحہ سمگل کر کے اسامہ بن لادن کو یا القاعدہ کو دیتا تھا. تو اس سے پھر اس کے جو پیسوں کی تھی نا جو ریل پیر وہ ٹو مچ ہو گئی, اور اتنی ٹو مچ ہو گئی کہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے نے ایک اسٹیج آندی کہ بندے نے یہ نہیں پتا ہوں میرے کو کتنا پیسہ. اب اس کی وہ پوزیشن ہے کہ اس کے پاس یہی نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, اور اس کو یہی نہیں سمجھ آ رہی میں کہاں خرچ کروں. اللہ اس کو ہدایت دے. میرے اس کو رائے ہے کہ وہ جیسے بل گیٹس نے کیا ہے کہ اس نے اپنی تمام جو جائیداد ہے وہ اللہ کے نام کر دی اور ان غریبوں کے لیے وقف کر دی ہے کہ یہ بھی ایک بیٹا ہے اس کا, اس کو کچھ بھی دے کے تو باقی ساری دولت اگر یہ ڈونیٹ کر دے تو ہو سکتا ہے یہ چیز اس کے لیے صدقہ جاریہ, اور جتنے غریب لوگ اس کے سے پلتے رہے وہ اس کو دعائیں دیتے رہے, اور اس کے گناہوں کا اور اس کے جو بھی جو اس نے جرم کیے ہیں, کیونکہ انسان کا خون جو ہے یہ کسی بھی وجہ سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ میرا دشمن ہے میں اس کو نہیں زندہ رہنے دوں گا. ٹھیک ہے, وہ خواہ داؤد ابراہیم کرے خواہ وہ حاجی مستان کرے, انسانی خون جو ہے وہ انسانی خون. اچھا یہ سارا سینیریو میں اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں آیا؟ پکڑنے کس نے پکڑنا تھا؟ بات یہ میں وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جس آدمی ہے ہی نہیں بمبے میں, وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے. انٹرپول کے تھرو یا کسی ادارے کے تھرو ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ نہیں, بڑی کوشش کی ہوگی, راہ نے بھی بہت کوشش کی ہوگی, لیکن وہ آفیسر کون ہوتا ہے جو وہاں جا کر ہتھکڑی لگاتا؟ اس کے گھر انٹر کون ہوتا؟ بات تو یہ ہے نا, لیئرز ہوتی ہیں نا سیکورٹی کی. جی, تو بعض کی 5 کسی کی 6, تو اس کی تو پتنی کتنی لیئرز ہوتی تھیں. جہاں سے چلتے تھے ہر ایک کو ہیڈ ہوتا تھا, پتہ ہوتا یہ آدمی کون ہے, کہاں سے آیا, کدھر جائے گا, کیوں آیا ہے. تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی سر. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کو جو جب یہ ہندوستان سے آیا دبئی, یہ اس لیے آیا کہ اس کو بڑے ہائی لیول پر بلاسٹ کر کے مارنے کی کوشش کی گئی. اچھا, پھر دبئی میں اس میں بیٹھ کے پورے ہندوستان کو کنٹرول کیا. پھر پاکستان بھی آیا اور پاکستان کی حکومت کے پاس رہا. پھر بڑا رفڑ پڑا, پوری حکومت ہند نے بار بار زور لگایا کہ داؤد ابراہیم ہمارے حوالے کرو, کیونکہ اس دوران جو بمبے میں بہت بڑا اٹیک ہوا تھا اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑا گیا کہ یہ اس نے کروایا تھا. 1993 والا جو حملہ تھا. لیکن وہ کورٹ میں کیس چلا, FIR بھی کٹی, سب کچھ ہوا, ثابت نہیں ہوا کس نے کیا کہ نہیں. سب تو آپ ہوتا نا, کوئی گواہ ہوتا تو کس میں جرأت تھی سر؟ نہیں, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا کہ کیا ہی نہ ہو, الزام ہی لگاؤ. بات یہ ہے کہ کیا یا نہیں کہ یہ بات کی بات ہے. بات یہ ہے کہ حکومت ہند نے اس کو ٹیررسٹ قرار دیا, اس کو جوڑا, اور جوڑنے کے بعد اب گواہ چاہیے تھے نا, تو کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا جس نے گواہی دینی ہے وہ دوسرے دن زندہ نہیں ہوگا. یہ خوف تھا نا. داؤد ابراہیم پر 2 الزامات لگے ٹیررزم کے. ٹھیک ہے, لیکن دونوں میں آج تک ثابت نہیں ہوا, اور کورٹ نے آج تک اس کو مجرم قرار نہیں دیا. ٹھیک, لہٰذا آپ اس کو ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہندوستان کی نظر میں وہ ٹیررسٹ ہے. لیکن اتنی ہی چیزیں جو انہوں نے کی, اسمگلنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف, اسلحہ, یہ سب چیزیں, یہ جرائم میں آتا ہے. یہ کرائم ہے نا, یہ ٹیررزم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹیررزم یہ ہے جیسے بمبے میں وہ ہوا, جیسے دھماکہ آپ کرتے ہیں, کسی مارکیٹ میں دھماکہ کر دیتے ہیں, کسی فنکشن میں کر دیتے ہیں, مسجد میں کر دیتے ہیں, مندر میں کر دیتے ہیں, یہ ٹیررزم ہے. ٹھیک, وہ اس نے نہیں کیا. تو اس نے جو بھی کیا اتنے آرگنائز طریقے سے کیا, اور اتنی ایک ایسی خوبصورت چین بنے. آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ ایک آدمی کے $25 ملین, اور وہ کراچی میں ہوتا ہے, اور وہ شادی بھی کرتا ہے جنید سے, اپنے اس کے جاوید میداد کے بیٹے جنید سے, اپنی بیٹی کی. وہ اپنے بیٹے کی بھی شادی کرتا ہے امریکہ میں, اور US میں 2003 میں اس کا نام پہنچا تھا, ڈان میں. تو کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکا. یہ پاور تھی, یہ پاور آج بھی ہے. تھی نہیں, تھی کا تو لفظ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. تھی کا تو تب لفظ آئے گا جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. جب تک وہ ہے تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے, کوئی اس کے خلاف رپورٹ نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں ہے. ہاں بول دے, جب محفل میں بولیں گے ہاں یہ بہت بڑا جرم کیا, اس نے یہ بھی کیا, جیسے میں بول رہا ہوں, ہاں اس سے سارے بولتے ہیں. اب لیکن بات یہ ہے کہ صرف بولنے سے تو کوئی آدمی مجرم نہیں ہوتا نا. لیکن اس آدمی نے یہ بھی نہیں کہ اس نے جرم نہیں کیا, سارے جرم کیے ہیں. ٹھیک, اس نے قتل تو اس طریقے سے کیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اس نے چن کے مارے بندے اپنے. بالکل ٹھیک. جس کو بھی جس نے بقول ایک صحافی کی, جس نے کبھی اس نے تو کہا تھا نا, اس نے اس کو بھی مار دیا.
عزت میں بھی بات نہیں ہاں ینگ ایج میں ہوتا ہے نا بات وغیرہ کرنا, اور تو کی گل کر رہے ہیں. اس نے اس کی بھی لسٹ بنائی کہ جس نے تو کہا اس کو بھی مار دو, اس کو بھی مار دیا. اللہ اکبر. اب پولیس مقابلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن تک وہ نہیں پہنچ سکتا تھا, کیونکہ وہاں پٹھان کا بہت مضبوط تھا. ٹھیک. تو ان لوگوں کو اس نے وہ سپاری لفظ بولتے ہیں جی, پولیس کو لے کے سپاری کا تو انکاؤنٹر میں مروا دیا. صحیح, مطلب صفایا کر دیا. اوکے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا انکاؤنٹر کیوں نہیں کرایا؟ ہاں, اس کا بھی تو ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک. لیکن اب یہی بس یہ ایک اس کی پلس پوائنٹ ہے جو آج تک میں نہیں سمجھتا کسی ڈان کے پاس ہے, کہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف سپاری کا سوچے بھی. بہت ہی مارنا تو بڑی دور کی بات ہے, خطرناک بات ہے. آپ دیکھیں, میرے لیے یہ سوچنے کی بات ہے, یا جو میں اپنے سامعین کو سوچنے کی بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جس آدمی کے دامن پر 2-3 ہزار یا 4-5 ہزار آدمیوں کا قتل ہو, خون ہو جس کے دامن پر, اور جس نے زندگی میں کوئی بھی جائز کام نہ کیا ہو. ہاں, کہ اگر پیسہ کمایا تو ناجائز طریقے سے پراپرٹی پر قبضہ کر لینا, یہ کرنا وہ کرنا, سب اگل کرنا, اسلحہ بیچنا. جو اب ہو سکتا ہے داؤد ابراہیم اس کو تجارت کہتے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جس کو سمگلنگ کہتے ہیں, سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نیند سوتا ہے, پھر وہ خواب اور گولی نہیں کھاتا. ہاں جی, کہتے ہیں جن نے ایک خون کی تو انہوں نیندر نہیں آتی. ہاں, ایسا ہے نا, مشہور ہے بالکل بات. ٹھیک. تو جس نے اتنے خون کیے ہوں, جتنے اس کے جسم پر بال ہوں, تو وہ اپنی نیند سوتا ہے آج بھی. تو یہاں سے اس کے اعصاب کی طاقت کا اندازہ لگائیں. فلم انڈسٹری میں, پاکستانی فلم انڈسٹری میں تھا کوئی اثر و رسوخ؟ نہیں, پاکستانی فلم انڈسٹری میں اس کا اثر و رسوخ نہیں تھا. بمبے کی فلم انڈسٹری میں اس کا اثر و رسوخ تھا نہیں, آج بھی ہے. اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ ایک لڑکی اس کی پسندیدہ تھی. وہ کون تھی؟ وہ تھی انیتا ایوب. اچھا. وہ یہاں سے بمبے گئی بھی تھی, اس نے میرے خیال میں کام بھی کیا تھا ایک آدھ فلم میں, اور پھر پاکستان فلم انڈسٹری بعد میں وہ نظر نہیں آئی. وہاں ہندوستان کی ایک منداکنی لڑکی تھی, وہ بھی اس کی بڑی پسندیدہ تھی. تو لیکن کچھ تو ایسی ہیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں پتہ, جن کو فون جاتا ہوگا وہ آ جاتی ہوں گی, یا یہ چلے جاتے ہوں گے. ان کو کس نے روکنا ہوتا ہے, ان کو کون روک سکتا ہے میرے بھائی. لیکن اس کی کوئی پازیٹیو سائڈ تھی کسی جگہ پہ؟ پازیٹیو سائڈ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اس شخص کو سب جانتے, جیسے میں بھی جانتا ہوں. میں اتنی جانتا ہوں, میں نے بھی صحافیوں سے کچھ پوچھا ہے جو انڈیا کے ہیں, کچھ ویسے پرسنل پوچھا ہے, کچھ گوگل سے, کچھ نیٹ سے, کچھ جو لوگوں نے کچھ وہاں کے بھی پروگرام کیے ان کو بھی دیکھا ہوا ہے میں نے. بالکل ٹھیک. تو صاف ظاہر یہ سب کچھ جاوید میاں نے بھی دیکھا ہوگا نا, اس کے نالج میں ہوگا نا. تو اس نے اس کی بیٹی لے لی, ٹھیک ہے. پھر ایک آدمی لندن میں رہتا ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کے لیکن وہ مطابق شادی کی نا جاوید میاں کی بیٹی. شادی کی, لیکن شادی کس سے کی پہلے یہ بھی تو سوچے نا. آپ یہاں دیکھیں, وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو آرٹسٹ ہوتی ہیں اس دور کی, چھوٹے پرانے دور کی جو آرٹسٹ تھی, ان کے ساتھ لوگ تصویریں کھنچاتے تو ان کو بہت کوئی نہیں بناتا تھا نا اپنی. اس اینگل میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی بدنام زمانہ ہے, اگر اتنے مجرم ہے ایک آدمی اس کی بیٹی کیوں لے گا بھائی. اور پھر ایک آدمی نے بیٹی دے بھی دی, وہ بھی امریکن بیسڈ آدمی ہے, یعنی جہاں لا قانونیت تصور بھی نہیں ہوتی, اس آدمی نے دنیا کے سب سے بڑے آؤٹ لا کو, بلکہ اباب دی لا کو اپنی بیٹی دی. یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. اسی طرح جو لندن میں دیکھیں, وہاں جو لا کے بغیر بات نہیں کرتے, وہ آؤٹ آف لا کو اور کرائم لوگوں کو, مجرموں کو قریب نہیں آنے دیتے, ان کے قریب جاتے نہیں ہیں. جی. تو انہوں نے بھی اپنا اس کی بیٹی لے لی. صحیح. تو یہ پلس پوائنٹ ایک ہے. صحیح ہو گیا. اور اس ایپیسوڈ کا اختتام کس طرح سے کریں گے؟ اس کا اختتام میں کروں گا, میں اس کو دیکھ کے نا مجھے ایک شعر آتا تھا, وائی ناٹ, کہ جو اس کی زندگی کی وہ کرتا ہے کہ داؤد ابراہیم کیا ہے. ہاں. وہ طائر جس کے سینے میں دل آزاد ہوتا ہے, وہ طائر جس کے سینے میں دل آزاد ہوتا ہے, بہت خوب, وہاں قصدن چہکتا ہے جہاں صیاد ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. وہ دشمنوں کے علاقے میں گونجتا رہا, اور ایک ایک علاقے میں پہنچا, اور ایک ایک علاقے کو خالی کروا کر پھر قبضہ کیا, اور ثابت کیا
کہ داؤد ابراہیم، میں اس بات کو نہیں لیتا کہ وہ آدمی کیسا ہے، بات یہ ہے کہ اس نے جو کہا وہ کر دیا. کمٹمنٹ یہ تھی. اس نے دنیا کو بتایا کہ آج کے بعد کسی باپ کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اس نے دنیا کو بتایا آج کے بعد کسی کے شریف بھائی کو کبھی قتل نہ کرنا. اگر قتل کرنا تو مجھے کرنا نا، میرے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو مجھے قتل سے روکتا تھا. وہ ایک دیوار تھی اس کے سامنے، وہ دیوار ہندوستان کے کچھ لوگوں نے توڑ دی. اس کے بعد پھر اس کو کوئی پکڑ نہیں سکا. پھر اس نے کہا کہ بمبے پر میرا راج ہوگا. اس نے راج کر کے دکھایا اور آج تک اس کا راج ہے. بمبئی میں آج بھی اس کے خلاف کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے. آج بھی فلموں میں ان کا نام نہیں لیا جاتا. نہیں، آج بھی میں اگر اس پر فلم بناؤں تو میں سر اس کو یہ ثابت کروں گا کہ وہ نیگیٹو آدمی نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی آدمی میرے نزدیک نیگیٹو نہیں ہے، اسے نیگیٹو بنایا جاتا ہے. واہ کیا بات ہے. اور اگر اس کے باپ کو نہ نکالا جاتا، آج داؤد ابراہیم شروعات کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ہوتی ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر کرمنل جرم کی دنیا میں پہلا دھکا کوئی نہ کوئی دیتا ہے کسی کو، اور وہ دھکا ملا. پھر دھکا جب تو پھر انسان وہ جب دیکھیں نا ایک پہیوں کو دھکا دے دیں، ٹھڈا مارے، اس کے بعد پہلا ٹھڈے سے تو آگے جا کے آگے پھر اپنی رول پہ جاتا ہے. وہ صحیح ہو گیا، پھر وہ چلا جاتا ہے. اور آپ کی ایک ماشاءاللہ آپ کو ایک چیز کی مبارکباد اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ دینا چاہتا ہوں کہ آڈینس کو بھی بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، بلا فلم آ رہی ہے آپ کی. جی. شان اور ایک فیمیل ایکٹریس ہیں، وہ کیا نام ہے؟ ساریہ لورین تھی، اس کا انڈیا میں نام تھا مونالیزا، پاکستان میں مونالیزا، پاکستانی مونالیزا. ہاں جی. ان کے ساتھ آپ کی فلم آ رہی ہے، اس کی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور اس میں آپ کو کامیابیاں ہوں اور آپ دنیا میں جس طرح ابھی ماشاءاللہ مشہور ہیں اور اسی طرح سے آپ کو پذیرائی ملے اس فلم پہ بھی، بلا پہ. تو وہ ہم لوگ آپ سے اس پہ بھی ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے اور مختلف اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات چیت کریں گے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ. لیکن آج جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، دیکھیں کہ ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں. ہم اپنی لگن، اپنے کانٹینٹ کے تھرو، ہم ریسرچ کے تھرو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو مطمئن کر سکیں. لیکن کہیں نہ کہیں، اور ہمارا جو لیسن ہے، آپ کی بات کر رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں وہ برا آدمی برا ہے کیوں. کیا بات ہے. تو وہی بات کہ آپ کو اگر کہیں لگے کہ آپ ہماری کسی چیز کو سمجھتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہو، یا ناصر ادیب صاحب کی کسی ریسرچ کے اندر غلطی ہو گئی ہو، تو اس کو تھوڑا بہت اگنور کیا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ کس کمٹمنٹ کے ساتھ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے توفیق دے تو بیٹھتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں. اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اور دی ون اینڈ اونلی ناصر ادیب صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر، لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.